دوستو، دنیا انہیں ملکہ ترنم کہتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا، ایک ایسا گانا آیا جس نے نہ صرف ان کی آواز بلکہ ان کی سوچ، ان کی مزاج اور ان کی قیمت تک بدل دی۔ وہ کون سا گانا تھا اور آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیا میڈم نے برسوں بعد اپنی فیس بڑھا دی؟ آج ہم اس رات سے پردہ اٹھائیں گے۔ سال تھا 1985، لاہور کا خاموش اسٹوڈیو، فلم چاند سرما ان کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، مگر اس دن سازوں میں بھی کھچاؤ تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ آج کوئی معمولی دھن نہیں بجنے والی۔ طافو خان اپنے ساز ٹھیک کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ آج اپنی زندگی کا سب سے مشکل کام ان کے سامنے ہے۔ دروازہ کھلا، سفید شال میں لپٹی وہ عظیم فنکارہ اندر داخل ہوئیں، قدم اتنے پروقار کہ اسٹوڈیو کی سانسیں تک رک گئیں۔ چلو آستھانی سناؤ، یہ الفاظ ان کے اعتماد کی پہچان تھے، لیکن طافو خان نے آہستہ سے کہا، میڈم یہ دھن عام نہیں، تھوڑی مشق چاہیے۔ یہ سنتے ہی ماحول بدل گیا۔ نور جہاں چونک کر دیکھا، میرے ساتھ رہل سل؟ میں نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ موسیقار رہل سل کرتے، نور جہاں نہیں۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے فن کی دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں، مگر دونوں اپنے فن کے سچے تھے، لہٰذا نہ کوئی پیچھے ہٹا نہ اسٹوڈیو خالی ہوا۔ جب ساز بجے، سارنگی نے پہلی تان چھیڑی تو سب حیران ہو گئے۔ یہ دھن واقعی مشکل تھی، اونچے سر، لمبی تانیں، باریک لہریں، اور پھر وہ لمحہ جب میڈم نے پہلا مصرع گایا اور خود رک گئی۔ یہ تو واقعی بہت مشکل ہے۔ پہلی بار کوئی دھن ملکہ ترنم کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی، اور ہر ٹیک میں محنت، ہر مصرع میں جان، اور کئی گھنٹوں بعد بالآخر وہ جادوئی ٹیک سامنے آیا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ میڈم نے مائک سے ہٹتے ہوئے کہا، طافو یہ وہ گانا ہے جو ہر کوئی نہیں گا سکتا۔ آج کے بعد میری فیس 2000 نہیں 5000 ہوگی۔ پورا اسٹوڈیو سن رہ گیا۔ اعلان انا کا نہیں، اپنی قابلیت کا تھا، اور پہلی سلامی کے طور پر 5000 روپے طافو خان کے حوالے کیے گئے۔ دوستو، یہ صرف ایک گانے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک فنکارہ کی قیمت پہچاننے کی کہانی تھی، ایک آواز کی عظمت، ایک عہد کی شان، اور اس حقیقت کی کہ نور جہاں صرف گلوکارہ نہیں، ایک زمانہ تھی۔ Friends, a request to you, like and subscribe to the video.